برابر رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک آگے ہو ایک پیچھے ہو، دونوں پاؤں برابر ہوں، درمیان میں 4 انگلی کے برابر فاصلہ ہو، 4 انگلی کے برابر فاصلہ ہو، اور آدمی سیدھا کھڑا ہو، یہ کم از کم فاصلہ ہے 4 انگلی۔ بعض لوگ بہت زیادہ پاؤں کھول کے کھڑے ہوتے ہیں، کندھوں سے بھی زیادہ، یہ غیر فطرت ہے، یہ غیر فطرت ہے، فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ نے آدمی کو جو قد دیا ہے، جو جسامت دی ہے، اس کے مطابق اپنے پاؤں کو کھولنا نماز میں۔ یہ نہیں ہے کہ اس طرح کر کے پھیل کے کھڑے ہو جاؤ۔ عام حالت میں بھی آپ دیکھیں گے تو آدمی اس طرح کھڑا نہیں ہوتا۔ تو نماز کی حالت میں جبکہ ادب کی بھی ضرورت ہے، جبکہ تکریم کی بھی ضرورت ہے، جبکہ اللہ کے سامنے پیشی ہے، اللہ کے ساتھ ملاقات ہے، تو اس میں باادب کھڑا ہونے کا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کھڑا ہو کے پھر یوں، تو مناسب پاؤں کھولنا، سب سے پہلے مناسب پاؤں رکھنا، اور پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان کو برابر رکھنا آپس میں، اور قبلے کی جانب سیدھا رکھنا، قبلے کی جانب سیدھا رکھنا، یہ سنت ہے۔ بعض لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے اندر، اور تھوڑی دیر بعد ان کو یاد آ جاتا ہے کہ ادھر خارش آ رہی ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد یاد آتا ہے کہ کھبے بھی خارش آ رہی ہے، پھر تھوڑی دیر بعد کہ ہن جی گردن پہ بھی آ رہی خارش۔ تو ایک بادشاہ تھا، اس کو خارش آئی تو اس نے نجومی سے پوچھا کہ میرے دائیں ہاتھ پہ خارش ہو رہی ہے۔ اس نے کہا بڑی دولت آئے گی۔ انہوں نے کہا میرے بائیں ہاتھ پہ بھی خارش ہو رہی ہے۔ اس نے کہا کہ جلدی چلی جائے گی۔ انہوں نے کہا میری سجی لاتے بھی خارش ہو رہی ہے۔ انہیں کیا تھانوں آن قریب سفر پیش ہوگا۔ انہوں نے کہا میری کھبی تے بھی خارش ہو رہی۔ اور کہنا بادشاہ سلام ہے کسی حکیم نہ رابطہ کرو، تھانوں تے خارش دی بیماری ہوئی کھڑی ہے۔ تو اس سے منع فرمایا گیا کہ نجومیوں کے پاس مت جاؤ، ان کی خبر کی تصدیق مت کرو، ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ اور کسی کام کے ہو جانے کے بعد یہ نہ کہو کہ اگر میں ایسا کرتا ویسا ہو جاتا، ویسا کرتا تو ایسا ہو جاتا۔ اس کا راستہ بند کیا گیا اور فرمایا گیا کہ یہ کہو کہ بس جیسا اللہ نے چاہا، ماشاء اللہ، جیسے اللہ نے چاہا ہو گیا۔ ہاں، تقدیر کے اندر اللہ نے اچھائی بھی لکھی ہے آدمی کی، اور آدمی کی آزمائش بھی لکھی ہے، کہ یعنی تنگی بھی ہے اور آسانی بھی ہے، یہ چیزیں آتی رہتی ہیں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ قرآن کہتا ہے کہ جب ہم انسان کو دولت دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، وجاہت دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، تو یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میرا اکرام کیا، میرے رب نے مجھے عطا کیا۔ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، جب تھوڑی جی مال دے، پیسے دی، رزق دی تھوڑی سی کمی آنے شروع ہو جاتی ہے، گھاٹا پہندا تھوڑا جا، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو یہ اتنا جلد باز ہے کہ یہ فوراً کہہ دیتا ہے کہ میرے رب نے جی مجھے گرا دیا، میرے رب نے مجھے گرا دیا۔ ایسا نہ کہا کریں، بلکہ یہ کہیں کہ جیسا اللہ نے چاہا ویسا ہو گیا۔ نقصان بھی اللہ کی طرف سے، فائدہ بھی، خوشی بھی اللہ کی طرف سے اور غم بھی، صحت بھی اللہ دیتے ہیں اور بیماری بھی، بلندی بھی اللہ لے کے آتے ہیں اور پستی بھی، دن بھی اللہ نکالتے ہیں اور رات بھی۔ انسان کے اوپر جتنے حالات آتے ہیں، جتنی بھی اس کے اوپر حالتیں قائم ہوتی ہیں، وہ سب ایک اکیلے اللہ کے چاہنے سے ہوتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جس نے کسی کاہن کے پاس گیا، جادوگر کے پاس گیا، کسی نجومی کے پاس گیا، اس کی جا کے خبر کی تصدیق کی، تو حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے اس شریعت کا انکار کیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔
تو اس لیے ان کے پاس جانے سے منع فرمایا گیا۔ ایسے لوگ جو کہتے ہیں اس تیرا ستارہ گردش ویچا، تیرے ستارے دے اتنے جڑا فلاں نے رسا پایا ہویا، اس ستارے نو ہلن نہیں دے رہا، ادھر لا ستارہ ادھر نہیں ہو رہا، ادھر لا ادھر نہیں جا رہا۔ ستارے کتوں آگے بھی؟ ستارے تو اللہ نے بنائے ہیں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، کہ ستارے تو اللہ نے آسمانوں کی زینت کے لیے بنائے ہیں۔ دوسرا قرآن کہتا ہے کہ ستارے بنائے راستہ تلاش کرنے کے لیے، کہ ان کے ذریعے تم راستہ تلاش کرتے ہو۔ تیسرا جو ستاروں کے بننے کا، وہ فرمایا کہ یہ شیاطین کو مارنے کے لیے ہم نے بنائے۔ شیطان جڑے بگڑے ہوندے ہیں نا، پھر فرشتے انہوں نے مار دے ستارے چک چک کے پجا کٹ دے۔ یہ اللہ نے خبر دی ہے کہ 3 مقاصد ہیں۔ اس کے علاوہ جو چوتھا مقصد نکالے گا ستاروں سے، وہ دین میں اپنے حصے کو ضائع کرے گا۔ تو اس لیے ستارے کوئی نہیں ہے، اے گردش کا چکر، اس سے باہر نکلو، عمل کرو صحیح خالص، محنت کرو، نتیجہ اللہ کی ذات پہ چھوڑ دو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی عمل کرتا ہے اور اس کے بعد جناب وہ محنت کرتا ہے، اور جب اس کو فائدہ ہونے لگتا ہے تو وہ جناب کوئی اس کو پٹی پڑھا دیتا ہے کہ بھئی تیرا تو ستارہ بڑا آج کل بہت بادشاہ ہوتے چڑھیا ہوا۔ ستارہ کتنے چڑھ گیا ہوتے؟ ستارے کا کیا عمل دخل اس میں؟ تو ایویں بونگیاں ماری رہ دے، آج یہ حالات خراب ہے، تیرے ستارے گردش ویچا جی۔ میں کہا پہلے کی رکے ہوئے سی کہ ہن گردش چاہ گئے۔ عجیب عجیب نظام بنائے ہوئے۔ لوگ اٹھ کے عیسائیوں کے پاس ٹر جاندے، آج کل عیسائی عمل ہے، فلاں اندہ کر دو، فلاں اندہ کر دو۔ میں نے کہا کیا مجال ہے کسی کی کہ کوئی ایسا ویسا کرے؟ ایک عیسائی اتوں جناب وہ عملیات کرنے والا، کالا جادو کرنے والا، کیا کر لے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کیا اس کا جادو اور کیا اس کا علم اور کیا اس کا جو ہے وہ عمل؟ جب اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو اللہ نہیں چاہیں گے نہیں ہوگا۔ اللہ کی طرف سے تقدیر کا فیصلہ آ گیا، ساری کائنات کے انسان جنات مل جائیں اس کو بدل نہیں سکتے۔ تو یہ زندگی کا حصہ ہے، خوشی بھی اور غم بھی۔ قرآن میں اللہ نے بتایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ تنگی کے ساتھ آسانی بھی کبھی آ جاتی ہے، آسانی کے ساتھ کبھی تنگی بھی آدمی کو درپیش ہو جاتی ہے۔ یہ تو آزمائش ہے۔ اگر یہ جنت ہوتی تو نعمتیں ہوتی، اگر جہنم ہوتی تو سزائیں ہی ہوتی، تکلیفیں ہی ہوتی۔ لیکن اللہ نے بین رکھا کہ جنت اور جہنم کے بننے کا دار و مدار اس عمل کے زندگی کے اوپر ہے، اور عمل کی جو زندگی ہے اس کے اندر تمہیں پریشانیاں بھی آئیں گی، خوشیاں بھی پہنچیں گی۔ تو اس لیے جب پریشانیاں ہیں تو پریشان زیادہ نہیں ہو جانا۔ قدرتی طور پہ تو ہر آدمی پریشان ہوتا ہے، لیکن اتنا نہیں گزر جانا۔ فرمایا کہ تم اپنے دین کو ہی چھوڑ دے، اپنے شریعت کو چھوڑ دے، اپنے حق کے راستے کو چھوڑ دے۔ مسنون دعائیں اللہ کے رسول نے بتائی ہیں، صبح و شام ان کو پڑھو۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی تھوڑا رزق نہیں کھا سکتا، کوئی تھوڑے رزق اتنے رسے نہیں پا سکتا۔ جتنا ہے اللہ نے قسمت میں لکھا ہے وہ مل کے ہی رہے گا، اور ملنا ہی ہے تھوڑے سین دے وچ ہی اترنا۔ جو روٹی جو لقمہ تیرے نصیب کا ہے وہ تو ہی کھائے گا، تیرے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ پانی کا جو گھونٹ تیری قسمت کا ہے وہ تیرے ہی حلق میں اترے گا، کوئی دوسرا نہیں چھین سکتا۔ اس لیے تقدیر پہ ایمان رکھنا اور اللہ سے مانگ کر چلنا دعا کے ذریعے، دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ دعا میں طاقت پیدا کرنا، خود بھی دعا کرنا، اللہ والوں سے بھی دعا کروانا، یہ ہے اصل۔ اور اعمال بتلائے، حدیث میں آتا ہے 3 سورتیں پڑھ لو صبح، 3 سورتیں پڑھ لو شام کو، یہ ہر چیز سے کفایت کریں گی، ہر چیز سے۔ ہمارے جتنے اکابر ہیں سب کا یہ معمول عمل رہا، اس کو پڑھا کرو۔ فجر کے بعد 3 سورتیں آخری، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 3 سورتیں صبح فجر کے بعد 3 دفعہ پڑھو، شام کو عصر کے بعد یا مغرب کے بعد 3 دفعہ پڑھ لو، بس۔ عصر کے بعد زیادہ بہتر ہے، عصر کے بعد 3 دفعہ پڑھ لو،
صبح تک، اور صبح پڑھی تو شام تک، انشاءاللہ ہر چیز کے شر سے اللہ بچائیں گے، ہر چیز کے شر سے اللہ سارے کام بنائیں گے، اس کی وجہ سے سارے کام، ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ کوئی جادو تم پہ نہیں کر سکتا، کوئی ٹونا نہیں کر سکتا، کوئی نظر بد نہیں لگا سکتا۔ یہ 3 صورتیں پڑھو، یہ ہر چیز سے کفایت کریں گی۔ حضور کا معمول تھا، رات سونے کے لیے بھی آتے تو ان 3 صورتوں کو 3 دفعہ پڑھ کے 3 دفعہ دم کرتے پورے جسم پہ، کر لو بس چھٹی پھر انشاءاللہ۔ یہ ایسے عمل ہیں کہ ان کے برابر کوئی وزنی عمل نہیں ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ نماز کے اندر جب کھڑا ہونا ہے تو ادب کے ساتھ اپنے پاؤں کو سیدھا رکھ کے کھڑا ہونا ہے، اور نماز کے اندر ہلنا جلنا نہیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہلن لگ جاندے نماز، کدی ادھر جا رہا کدی ادھر جا رہا۔ ان کے نا وہ ہوتا ہے نا تکڑی دا ترازو جڑا ہوندا وہ ڈولدا رہندا کہ ایسے پاسے، انہاں دے بھی ترازو جڑے نا 2 برابر نہیں ہوندے، وہ بیلنس نہیں ہوندا، وہ پھر اندہ ہلدے رہندے نماز میں ہلنا نہیں، اطمینان سے کھڑے ہوں، وقار کے ساتھ کھڑے ہوں، اور کھڑا ہو کے پھر آدمی جو ہے بار بار اپنے ہاتھ کو اٹھا کے خارش نہ کرے، بال نہ سیدھے کرے۔ تو تھوڑی بہت کی اجازت ہے کہ تھوڑا سا کبھی مجبوری میں ہونا تو ہو گیا، لیکن بعض لوگوں کی عادت ہے کہ جب کھڑے ہو گئے ان کو اس وقت یاد آتا ہے کہ بھئی داڑھی دے وال بھی سیدھے کوئی نہیں، داڑھی دے وال ہی سیدھے کر لیے چلو نماز۔ اللہ کے بندے پہلے تیرے پاس وقت تھا، وضو کیا اس وقت بال سنوار لیتا، ٹھیک کر لیتا، کنگھی تھی تو کنگھی کر لیتا، شیشے وچ دیکھ لیتا۔ لیکن یہ کہ جب نماز شروع کر دی اب یہ کام شروع کر دیا، یہ نہ کرو، داڑھی سے کھیلو نہ ہی۔ اور پھر روایت میں آتا ہے کہ بعض لوگ نماز پڑھتے وقت یہ بھی غلطی کرتے ہیں اکثر، تھوڑی دیر بعد کھنگنا شروع کر دیں دے انہوں یاد آندا یار گال بھی نا تھوڑا جا خراب ہے گا، یہ گالی تھوڑا جا سیدھا کر لیے، ایویں بس، حالانکہ ان کو ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ تو نماز میں ہر وہ عمل جو نماز کی شان کے منافی ہو اس کو اختیار بولو نہیں کرنا۔ اور اگر عمل کثیر ہو گیا تو محدثین کے نزدیک، فقہا کے نزدیک، عمل کثیر کی تعریف یہ ہے کہ اتنا عمل کرنا کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ نماز نہیں پڑھ رہا، مثلا دونوں ہاتھوں کو حرکت کر کے کوئی دونوں ہاتھوں سے کام لینا شروع کر دے آدمی، اور اس کو تھوڑی وقت تک 3 تسبیحات کی مقدار مسلسل کرتا رہے جتنی دیر میں ایک سجدہ کیا جاتا ہے، تو نماز اس کی فاسد ہو جاتی، ٹوٹ جاتی۔ کوئی عمل اس طرح نہیں کرنا نماز کے اندر کہ نماز میں عمل کثیر نظر آئے۔ اگر کسی کو بہت ہی زیادہ خارش ہوگی، مثلا ادھر سے ایک ہاتھ اٹھایا اور تھوڑا سا اس کو برابر کر کے سکون حاصل کر لیا، یہ تو ہے جائز، لیکن کر کے کھرکدا ہی رہے، پھر تھلے نو چلے جائے، کھرک ہوں تھلے نو چلے گی، ہوں پیچھے ٹوئیال چلے گی، اور ادھر پیچھے نو نکل جائے، تو یہ جائز نہیں۔ پھر اس کو یاد ہے کہ کان دے وچوں میل ہی کڑنی سی کہ کان دے وچ ہی پا کے تو نماز کے اندر کھڑا ہے اور کان کے اندر بھی جو ہے وہ انگلی مار رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو عادت ہوتی ہے ٹوپی پہن کے نماز پڑھیں، ننگے سر نماز نہ پڑھیں، یہ بھی آج کل بہت عجیب یہ کام چل پڑا ہے، نماز پڑھنے آتے ہیں اور ننگے سر ہی جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر ڈھانپ کے رکھتے تھے، آپ تو کبھی ننگے سر بازاروں میں نہیں پھرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، آپ سر پہ ٹوپی مبارک رکھتے تھے، ٹوپی رکھتے، اور ٹوپی کے نیچے آپ کے بال مبارک، ان پہ تیل اکثر آپ استعمال فرماتے تھے۔ تو تیل جب زیادہ لگا ہوتا تھا تو اوپر تھوڑا سا کپڑا ایک چھوٹا سا رکھ لیتے تاکہ وہ ٹوپی کو نہ لگے، اوپر ٹوپی۔ اور صرف ٹوپی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت پگڑی تھی، آپ ٹوپی بھی اکثر پہنتے لیکن اس کے بعد پھر ٹوپی کے اوپر آپ پگڑی بھی پہنتے تھے کالے رنگ کی،
سفید رنگ کی، ہلکے سبز رنگ کی اور زرد رنگ کی، ان رنگوں کی پگڑیاں حضور نے استعمال فرمائیں، اور پگڑی کا شملہ بھی پیچھے چھوڑتے تھے۔ تھوڑی سی پگڑی چھوڑی ہوتی نا، اس طرح کر کے بندہ گرمی سے نکلے تو انہوں اپنی گردن کے اوپر کر لیں تو کتنا فائدہ ہے گردن کو۔ یہاں پہ جب سورج کی شعاعیں براہ راست لگتی ہیں بہت نقصان کرتی ہیں۔ یہ پچھلے حصے پہ یہ نازک نالیاں ہوتی ہیں، نازک جلد ہوتی ہیں، اکثر لوگوں کو جو گرمی لگتی ہے وہ انہی حصوں پہ لگتی ہے، پھر چکرا کے گر جاتے، سر پہ لگتی ہے۔ تو کتنی پیاری سنت کہ سر پہ ٹوپی رکھے اور اگر پگڑی پہنی ہے تو اس کے شملے سے اپنے پیچھے سے حفاظت کر لے، نہیں ہے تو رومال سے آدمی، خاص طور پہ لو کے موسم کے اندر گرمی میں جب باہر نکلے تو احتیاط کے ساتھ نکلے۔ تو نماز جب پڑھنی ہے تو اس طریقے سے پڑھنی ہے۔ نماز میں جب کھڑا ہونا ہے تو باادب کھڑا ہونا ہے، اور نماز میں یہ بھی ایک چیز کہ جیسے آپ خود کھڑے ہیں ایسے ہی دوسروں کا بھی خیال کرنا ہے، ساتھ والے کا بھی خیال کرنا ہے۔ آدمی اتنے بدبودار کپڑے پہن کے نہ آئے، اتنے پسینے کی بدبو نہ اترتی ہو کہ پاس والے کو تکلیف ہو۔ دوسرے مسلمان کو تکلیف دینا ایذائے مسلم یہ بھی حرام ہے۔ اتنا میلا کچیلا ہو کے نہ آئے کہ دوسرے کو کراہت آئے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے یہ، تو صاف ستھرا ہو کے ایذائے مسلم سے بچنا، اس کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے۔ یہ کتنے تکلیف کے کام ایسے کرتے ہیں اجتماعی طور پہ جو دوسروں کی تکلیف کا سبب بن رہے ہوتے ہیں۔ کتنی جگہوں پہ دیکھا ہے کہ راستے روک کے بیٹھے ہیں، کتنی جگہوں پہ دیکھا ہے کہ راستے جی کھلار لیندے بجر سارا اٹاں کھلار دیندے، آنے جانے والوں کو تنگی ہوتی ہے۔ راستوں کا بہت بڑا اجتماعی حق ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس میرا اگا جڑا میرا ہی آ، نہیں، تیرا نہیں ہے، وہ اجتماعی راستہ ہے، سب کے لیے ہے۔ ہر مسلمان کا اس پہ حق ہے، جو بھی چلنے والا چل رہا ہے اس کا اس راستے پہ حق ہے۔ اگر تو نے وہاں پہ خود سپیڈ بریکر بنا دیا، خود کھڈا بنا دیا، خود وہاں کی صفائی نہیں کی، ادھر گند پھینک دیا، اس کے اوپر پانی چھوڑ دیا، تو کتنوں کو تکلیف ہو رہی ہے؟ سب کو تکلیف ہو رہی ہے، جتنے چل رہے ہیں نا سب کو تکلیف ہو رہی۔ لوگ کہتے ہیں جی اپنا اچا کر دو، پنڈا میں بہت چل دی ہے چیز، اپنا اچا کر لو، اپنا اچا کیوں کر لیے جی؟ باقیوں کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اچھے خاصے لوگوں نے وہ تھوڑے اوپر کیے ہوئے ہیں، اور جب بارش آتی ہے وہ پانی اس کے اوپر تو نہیں آتا لیکن دوسری طرف تو جاتا ہے کہ نہیں جاتا، اور ساری گلی وہ رکی ہوتی ہے، سارے بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، جانا آنا مصیبت بنی ہوتی ہے، اوپر سے آدمی گزر نہیں سکتا۔ ہر آدمی اپنے آگے تھڑا بنا کے سپیڈ بریکر بنا کے، یہ دیکھو جس کی زندگی تنگ ہوگی نا، جس کی زندگی کے اندر تنگیاں ہوں گی، اس نے ضرور کسی کو تنگ کیا ہوا ہوگا، تب اس کی زندگی میں تنگی ہوگی۔ دوسرے کے لیے آسانی پیدا کریں، آپ کے لیے اللہ آسانی پیدا کرے۔ دوسرے کے لیے آپ نے تنگی پیدا کی، اللہ آپ کے لیے تنگی پیدا کرے گا، لازمی بات ہے۔ کسی مقام پہ آدمی دیکھ لے جہاں اجتماعی طور پہ وہ دوسروں کی حق تلفی کر رہا ہے، ایذا کا اور ان کی تکلیف کا سبب بن رہا ہے، اس کی زندگی تنگ ہوگی، یاد رکھنا۔ دوسروں کے لیے آسانی، اب ڈاکٹر احتشام خالد صاحب ملتان کے ہیں، دوست ہیں، تو ایک تقریب میں امریکہ میں پڑھ کے آئے ہیں، بڑے اداروں میں پڑھے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جب وہاں سے میں ادھر آیا نا، پاکستانی معاشرے کو میں نے قریب سے دیکھا، اس معاشرے کو بھی میں نے دیکھا، امریکہ کے معاشرے کو۔ کہتا ایک واضح فرق مجھے نظر آیا۔ کیا فرق نظر آیا؟ کہ وہاں پہ ہر آدمی دوسرے آدمی کے لیے کچھ اچھا کرنا جانتا ہے، کچھ اچھا کرنا وہ چاہتا ہے، کہ دوسرے کے لیے کچھ اچھا کر دے، کوئی آسانی پیدا کر دے، کوئی اس کی راحت کا سامان کر دے۔ ان کا جذبہ ہے، شوق ہے کہ میری وجہ سے کسی کو فائدہ ہو جائے، کسی کا کوئی بھلا ہو جائے، کسی کی تکلیف دور ہو جائے، کسی کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو کہتے ہیں جب میں پاکستان آیا تو ادھر کے معاشرے میں نے یہ فرق محسوس کیا کہ یہاں پہ ہر بندے کی یہ چاہت ہے کہ میری وجہ سے کسی کی زندگی تنگ ہو جائے،
میری وجہ نہ میں کوئی ایسی تکلیف نویں کڑا، کوئی ایسی مصیبت نویں کسوڑی پاواں دوجے نو کہ میری وجہ نال دوسرے نو کوئی مسئلہ ہی پیدا ہوئے، تنگی پیدا ہو۔ وہاں کے معاشروں کے اندر یہ ہے کہ ہر آدمی دوسرے کے لیے سہولت چاہتا ہے، کہ دوسرے کے لیے آسانی ہو جائے، سہولت ہو جائے۔ جب یہ سوچ ہوتی ہے تو معاشرے جنت کا نمونہ بن جاتے ہیں، اور جب ہمارے والی سوچ ہوتی ہے کہ بھئی تنگی دینی دینی دوسرے نو، تکلیف دینی ہی دینی چلن والے نو، تو پھر وہ معاشرہ سب کے لیے جہنم کا نمونہ بن جاتا ہے۔ پھر ہر کم حکومت کرے، ہر کم سڑ دیا کرو حکومتیں۔ جس کا اپنے گھر کے سامنے ہی جو پانی کا نظام صحیح نہیں کر سکا، صفائی کا نظام صحیح نہیں کر سکا، اور حکومت نے کیا آ کے کرنا ہے؟ تو چند لوگ اگر مل کے اپنی گلی صاف نہیں کر سکتے تو وہ بھی حکومت کر کے دوے تو انہوں آ کے ان لوگوں کے اندر پتہ نہیں کیسے یہ صفائی تو مسلمانوں کا، یہ تو مسلمانوں کا طریقہ تھا، کیسی صفائی ہے ان لوگوں کے اندر، ستھرائی ہے۔ وہاں پہ ارب پتی بھی، کروڑ پتی بھی شرم محسوس نہیں کرتا، وہ بھی اپنے گھر کا جھاڑو خود ہی لگا لیتا ہے، اپنے گھر کے سامنے سے بھی پتے خود ہی صاف کر دیتا ہے، اپنی کیاریاں بنائی ہیں خود ہی گوڈی کر لیتا ہے، خود ہی پانی لگا لیتا ہے۔ جو دنیا کے 4 بڑے آدمی ہیں نا، 4 بڑے آدمی جن کے پاس سب سے زیادہ دولت ہے، ان کا وہ میں نے پڑھا حالات زندگی، وہ کہندے ایسی ملازم نہیں رکھے کراں دے، ایسی اپنے کام آپ ہی کر لی دے۔ دنیا میں سب سے زیادہ دولت جن کے پاس ہے، اوپر کے ٹاپ کلاس جو 4-5 ہیں، ان کا کیا طریقہ کار ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم اپنا کام خود ہی اپنے ہاتھوں سے ہی کر لیتے ہیں۔ اور ایک تو کہتا کہ میں اپنا کھانا بھی خود ہی بنا لیتا ہوں، وہ 1 نمبر پہ بھی آ گیا تھا، پھر 2 نمبر پہ چلا گیا، پھر 1 نمبر پہ آ گیا، وارن بفٹ اس کا نام ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں گھر دے اپنا کھانا بھی کئی دفعہ خود ہی بنا لیتا ہوں، اپنے ہاتھ سے بنا لیتا ہوں۔ دنیا میں سب سے زیادہ دولت رکھنے والے کا یہ حال ہے۔ تو یہ ان چیزوں سے آدمی کی بڑائی ظاہر ہوتی ہے، چھٹائی نچائی نہیں ہوتی آدمی کی۔ اپنا کام آدمی خود کر لے تو اس سے عظمت بڑھتی ہے، محنت میں اللہ نے عظمت رکھی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ وہ بیٹھے ہوئے تھے تو چراغ جو ہے وہ بند ہو گیا، چراغ بند ہو گیا تو اٹھ کے انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے چراغ جلا دیا۔ جو ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جو سائل آیا ہوا تھا، وہ کہنے لگا حضرت آپ مجھے بتا دیتے، میں جلا دیتا اس کو، آج تسی اٹھ کے کام کیتا، مینوں دس دے تو چلو میں کر دیندا۔ وہ کہنے لگے چراغ جلانے سے پہلے بھی میں عمر بن عبدالعزیز تھا، اور چراغ جلا کے بھی میں عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں، میری شان کوئی فرق نہیں پیا۔ یہ ہم نے خود ساختہ شانیں بنائی ہوئی ہیں کہ میری شان کٹ جو گی، میری شان کٹ۔ میں ایک دن اپنی نالی صاف کر رہا تھا، ادھر دوست گزرا، انہوں نے کہا کری صاحب تسی کی کری جاندے؟ میں کہا صفائی کری جانا، اور کی کرنا؟ تو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رائے گنج کے امیر تھے، لیٹرینیں وہاں کی وہ صاف کرتے، اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے تھے، سب ہمارے بڑے ہیں، وہ کوئی اس میں جھجک نہیں کرتے۔ سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ علیہ کتنی بڑی شخصیت ہے، جمعیت علماء ہند کے امیر ہیں، دارالعلوم دیوبند کے محتمم ہیں، اور اپنے وقت کی بڑی روحانی پاور، بڑی روحانی طاقت ہیں۔ 18 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھائی ہے روضہ پاک پہ بیٹھ کے، 18 سال پڑھائی حدیث حضور کی روضہ پاک پہ بیٹھ کے۔ تو گاڑی میں سفر کر رہے تو ایک ہندو اٹھا، وہ واش روم گیا اور وہاں سے فوراً واپس آ گیا۔ تو حضرت نے دیکھ لیا، تو اس وقت واش روم بھی دوسرے ہوتے تھے، پانی بھی اتنا نہیں ہوتا تھا،
تو وہ خود چل کے گئے، دیکھا تو اندر جو ہے وہ پخانہ وغیرہ گندگی پڑی ہوئی، تو خود جا کے اس کو صفائی کی، لکڑی کا ٹکڑا لیا، اس کو صفائی کی، خود سید بھی ہیں، اور اتنا بڑا اعزاز اور اتنی بڑی شخصیت، اپنے ہاتھ سے صفائی کی، اس کے بعد چل کے آئے، ہندو سے کہا کہ بھئی اب آپ جائیں، پیشاب کرنے گئے تھے، آپ آ گئے تھے، آپ جائیں، دوبارہ جائیں۔ تو وہ جب گیا تو دیکھ کے حیران رہ گیا کہ وہ اندر ساری صفائی ہوئی۔ تو یہ ہمارے بڑوں نے اپنی عظمت کو اپنے کاموں کے ذریعے ظاہر کیا ہے، اپنے اعمال کے ذریعے ظاہر کیا ہے۔ اس سے آدمی چھوٹا نہیں ہوتا، بڑا ہوتا ہے۔ ظرف بڑا رکھیں، آدمی بڑا ہوگا، معاف کرنا سیکھیں، آدمی کی شان میں اضافہ ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم معاف کر دو، میری ضمانت لے لو، اللہ تمہیں عزت دے گا، تمہیں عزت دے گا اللہ۔ تو یہ کام کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کر۔